السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر اسد خان۔ ایز اے فارماسسٹ میں آپ سے بات کروں گا آج پرائمولیٹ اینڈ ٹیبلٹ کے بارے میں، ٹیبلٹ کی یوزز کے بارے میں، اس میں کون سے ہارمونز ہوتے ہیں، کون سے ہارمونز میں اچھا کام کرتے ہیں، اس کے بارے میں، اس کے سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں، کس کنڈیشن میں استعمال ہوتی ہے، کس کنڈیشن میں استعمال نہیں ہوتی، یہ سب میں انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ جی بہتر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پرائمولیٹ این ایک ہارمونی دوائی ہے۔ ہارمونی دوائی کا مطلب جو ہارمونز پہ کام کرتی ہے، جس میں پروجسٹرون ہوتا ہے۔ یہ عورتوں کی ہارمونی مسائل اور ہیز پیریڈ سے متعلق مسائل کے علاج کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ اس کے استعمال وغیرہ کے بارے میں آپ کو بتاؤں تو ماہواری کو آگے یا پیچھے کرنے کے لیے، جن خاتون کی ماہواری آگے یا پیچھے کرنی ہو، جیسے شادی وغیرہ ہو جائے یا حج عمرے یا امتحان کے ایسے کچھ معاملات ہو جائیں، تو اس میں پیریڈز کو روکنے یا لیٹ کرنے کے لیے بھی یہ دوا استعمال کی جاتی ہے ڈاکٹر کے مشورے سے۔ اور باقاعدہ جو ارریگولر پیریڈز ہوتے ہیں فیمیل میں، اس میں بھی استعمال کی جاتی ہے، جو یا جلدی آ جاتے ہیں یا بہت دیر سے آتے ہیں، یا آتے ہیں تو کافی ٹائم کے لیے آتے ہیں، تو اس میں بھی یہ استعمال ہوتی ہے۔ اور ہیز کے دوران، پیریڈز کے دوران جو لیڈیز میں بلیڈنگ بہت زیادہ ہوتی ہے، اس میں خون زیادہ آتا ہے، تو اس کے دوران بلیڈنگ کو کم کرنے کے لیے بھی یہ استعمال ہوتا ہے۔ اور پیریڈ کے دوران جو درد وغیرہ ہوتا ہے فیمیل کو، اس کو بھی کنٹرول کرنے کے لیے، کچھ حد تک کم کرنے کے لیے یہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس میں پری مینسٹریل سنڈروم بھی ہوتا ہے، جس کو PMS کہتے ہیں۔ پیریڈز سے پہلے جو خاتون میں چڑچڑاپن وغیرہ آتا ہے یا موڈ سوئنگز ہوتی ہے اور درد وغیرہ ہوتا ہے، اس میں بھی اس کے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، اس کے سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں بتاؤں تو دیکھیں، ہر میڈیسنز کے سائیڈ ایفیکٹس تو ہوتے ہیں، بے شک وہ آپ پیناڈول لے لیں، پونسٹان لے لیں، نارمل سی کوئی گولی لے لیں یا ہیوی ڈوز کوئی لے لیں، کوئی بھی لے لیں آپ، اس کے سائیڈ ایفیکٹس تو ہوتے ہیں۔ تو اس کے بھی عام سے کچھ سائیڈ ایفیکٹس ہیں، جس میں آپ کو بتاؤں۔ دیکھیں، متلی یا الٹی ہو سکتی ہے، سر درد یا مائیگرین جس کو بولتے ہیں وہ ہو سکتا ہے، وزن میں اضافہ ہو سکتا ہے، اور بہت زیادہ سوچیں آ سکتی ہے، چھاتی میں درد بھی ہو سکتا ہے یا جکراؤ محسوس ہو سکتا ہے۔ اچھا، موڈ میں تبدیلی ہوتی ہے، ڈپریشن یا چڑچڑاپن جیسے لیڈیز میں آ جاتا ہے، تو وہ بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، اس کے جو نایاب مطلب آپ کو میں بتاؤں نا، جو اس کے سائیڈ ایفیکٹس ایسے ہیں جو مشکل سے بمشکل ہے 100 میں سے کوئی 2-3 فیمیل کو ہو سکتے ہیں، جس میں بلڈ کلوٹ ہو سکتا ہے، ٹانگوں میں سوجن آ سکتی ہے، سانس لینے میں مشکل ہو سکتی ہے، یا جگر کے مسائل ہو تو جلد یا آنکھوں کا پیلا ہو جانا، یا شدید مائیگرین جس کو سر درد بولتے ہیں، شدید مائیگرین ہو سکتی ہے، یا بلڈ پریشر میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اچھا، میں آپ کو یہ بتاؤں کن لیڈیز کو، کن فیمیل کو، کن خواتین کو یہ استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ حاملہ خاتون کو اور دودھ پلانے والی مائیں جو بھی ہو، وہ اس کو استعمال نہ کرے، اپنے ڈاکٹر سے پہلے مشورہ کریں۔ جگر کی بیماری ہو اگر کسی لیڈیز کو، فیمیل کو پہلے سے، تو وہ بھی اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرے، یا جن کو پہلے کوئی ہارٹ اٹیک کا ہلکا پھلکا مسئلہ ہو یا ہارٹ اٹیک ہوا ہو مائنر، یا جو بھی، وہ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔ اور شوگر اور بلڈ پریشر کے مریض کو تو ویسے بھی ہر میڈیسنز کے بارے میں اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے۔ اچھا، میں آپ کو اس کے خوراک کے بارے میں بتاؤں تو یہ کب اور کیسے لینی چاہیے، تو آپ دن میں، عام طور پر یہ دن میں جو نا 2 سے 3 بار کھانے کے بعد لی جاتی ہے، صحیح ہے، دن میں 2 یا 3 بار، 2 سے 3 بار کھانے کے بعد، جیسے صبح کے ناشتے کے بعد، دوپہر کھانے کے بعد اور شام کو کھانے کے بعد۔ اچھا، اگر کوئی فیمیل چاہتی ہیں کہ پیریڈز جیسے کل آنے ہو، تو چاہتی ہے کہ آگے ہو جائے، ڈیٹ ان کی پیریڈز کی آگے ہو جائیں، تو ان کو پیریڈ آنے والے ڈیٹ سے 2 سے 3 دن پہلے اس کو شروع کر لینی چاہیے، تاکہ اس کی ڈیٹ آگے بڑھ جائے۔ مزید پھر انشاءاللہ نئی میڈیسنز کے ساتھ حاضر ہوں گے آپ کے لیے۔ اللہ حافظ۔